الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين وارتضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ سبا، سورہ فاطر، سورہ یاسین اور سورہ صافات کی تلاوت کی گئی ہے. پہلی صورت ہے سورہ سبا. یہ مکی صورت ہے. اس میں 54 آیات ہے اور 6 اس میں رکوع ہے. سورت کی ابتدا، سورت چونکہ مکی ہے اس لیے اس میں وہی 3 مضامین ہے: توحید، رسالت اور آخرت کا تصور. ابتدا میں رب تعالی شانہ کے لیے جو ملکیت ہے اس کو بیان کیا گیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی تعریف سے سورت کی ابتدا کی گئی ہے. پھر بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی غیب کا علم جاننے والے ہیں، اور پھر آسمان اور زمین میں ایک ذرہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی نظروں سے اوجل ہو، ولا اصغر من ذلک ولا اکبر. اور پھر جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ تبارک و تعالی کے پاس کتاب مبین یا لوح محفوظ میں لکھی گئی ہے. یہ سارا سلسلہ اسی لیے کیا گیا ہے تاکہ جو ایمان والے ہیں اور اعمال صالحہ کر لے، اللہ تبارک و تعالی ان کو مغفرت سے بھی اور رزق کریم سے نوازے. پھر اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے فضیلتوں سے نوازا تھا. سب سے بڑی بات تو یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے خوبصورت بہترین آواز سے نوازا تھا. جو وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو فضاؤں میں پرندے بھی اس کی آواز سن کر رک جاتے تھے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہے سے چیزیں بنوانے کی صنعت بھی اللہ تبارک و تعالی نے عطا کی تھی، اور ان کے لیے لوہے کو وہ لوہے ہاتھ سے حضرت داؤد علیہ السلام یہ ساری چیزیں بناتے تھے. پھر ان کے جو بیٹے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے مختلف معجزات عطا کیے تھے. ان میں سے ایک معجزہ آپ کا بہت تیز سفر کرنا. چنانچہ ایک صبح کے ٹائم میں وہ اتنا سفر کرتے تھے جیسے میں اور آپ 1 مہینہ سفر کرتے تھے. شام کو بھی اس طرح کرتے تھے. گویا کہ اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالی نے، آج کل کا جہاز بھی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کیا. پھر حضرت داؤد علیہ السلام لوہے سے مختلف چیزیں بناتے تھے، جس میں قرآن کریم نے قدر کا بھی ذکر کیا. ہانڈی، اور ہانڈی بھی نہیں بلکہ دیگ، جس کو زمین میں گاڑا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے. پھر حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام دونوں وہ نبی ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت بھی دی تھی، اور نبوت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو حکومت اور سیادت و قیادت سے بھی نوازا تھا. اس لیے اے آل داؤد، تم بھی اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرو. آگے فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، میرے بندوں میں شکر گزار بندے بڑے کم ہے. آگے پھر قوم سبا کا اللہ تبارک و تعالی نے تذکرہ کیا. یہ قوم سبا کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری نعمتوں سے، خصوصاً جو ان کا ایک قدرتی اور فطری طور پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کا ایک ڈیم بنایا ہوا تھا. جتنا بھی پانی آتا تھا وہ پانی سارا ادھر ہی سٹور ہوتا تھا. پھر ان کے جو باغات تھے، دونوں طرف باغات راستے میں بندہ اگر چلتا تھا، روایات میں آتا ہے ٹوکرا اگر سر پہ رکھتا تھا تو وہ راستے سے چلتے ہوئے چلتے چلتے بغیر پھل کھاٹے اس کا ٹوکرا بھر جاتا تھا. اتنا اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نوازا تھا. لیکن جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی تو وہی ڈیم جو ان کے لیے فائدے کا باعث تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اسی ڈیم کے ذریعے سے اس پورے قوم کو غرق کر دیا.
دیا اور تباہ و برباد کر دیا۔ آگے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کو تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کے بھیجا گیا، آپ بشیر بھی ہے اور نذیر بھی ہے، لیکن بہت اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہے۔ پھر آخرت کا تصور دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ پوچھتے ہیں متی ھذا الوعد، بھائی وہ جو تم کہتے ہو نا کہ جیسے عما یتساءلون عن النبأ العظیم، یہ کب آئے گا یہ قیامت؟ آپ کہہ دو لکم میعاد یوم، تمہارے لیے ایک دن مقرر ہے، لا یستاخرون عنہ ساعۃ ولا یستقدمون، اس سے نہ ایک دن پیچھے اور نہ ایک دن نہ آگے بڑھے گا۔ چنانچہ جو ہے نا آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو تمہاری اولاد ہے اور اموال ہے جس کو تم ہمارے لیے قربت کا ذریعہ اور سبب سمجھتے ہو، یہ تبھی قربت کا ذریعہ اور سبب بنے گا کہ جس نے ایمان لایا اور اس کے اعمال کیا ہو، صالح ہو، پھر اس کو تو دگنا اور تگنا اللہ تبارک و تعالی اجر دیں گے۔ آخر میں جو ہے نا اللہ تبارک و تعالی نے کفار پر جو قیامت کا منظر ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، اور جو ہے نا جب قیامت والا دن آئے گا تو یہ جیسے کہ سورہ حج میں گزرا ہے کہ یہ وہ نشے کی حالت میں ہوں گے اور ان کے درمیان جو ان کی امیدیں ہیں اور یہ خود ہے ان کے درمیان میں چیزیں حائل کر دی جائیں گی۔ اگلی صورت ہے سورہ فاطر ہے، یہ بھی مکی صورت ہے اور اس میں 54 آیات ہے، 45 آیات ہے اور 5 اس میں رکوع ہے۔ فاطر کا معنی ہے وہی بنانے والا، الحمدللہ الذی فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا، اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے تعریفیں ہیں جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے اور ملائکہ کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا قاصد بنا کے دنیا میں بھیجا۔ اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، کسی کے 2 پر ہے، کسی کے 3 ہے، کسی کے 4 ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی اضافہ کر دے اور جس میں اللہ تبارک و تعالی کمی کر دے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو تمہارے اوپر ہے۔ کیا اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا اور خالق ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، کی جو تمہیں زمین و آسمان سے رزق دے گا، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، فانا توفکون، پس تم کدھر بھٹکے جا رہے ہو۔ پھر 2 گروہ بن جاتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کے لیے جہنم ہے۔ پھر آگے بتایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ سچا ہے اور دنیا کی جو زندگی ہے یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمہیں دور نہ کرے۔ باقی یہ جو عزت ہے ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ عزت چاہتا ہے فللہ العزت جمیعا، تو ساری عزت ہے اللہ کے پاس ہے۔ پھر جو نیک کلمات ہے، اچھے اعمال ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اوپر جاتے ہیں۔ جیسے کہ نماز کے بارے میں آتا ہے، اگر نماز کسی آدمی کی اچھی ہو اللہ کے پاس چلی جاتی ہے، لیکن اگر نماز اس کی اچھی نہیں ہے، بری نہیں ہے، تو اوپر جا کے اس کو روک دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ کے لیے جو نا راستہ نہیں ہے، پھر واپس آ کر اسی نمازی کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی خلقت کو بتا دیا کہ تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر نطفہ ہے، پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مذکر بنایا، کسی کو مؤنث بنایا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ پھر کسی کو عمر جو ہے نا آخر تک دے دی اور کسی کو اس سے پہلے موت دے دی، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو ہے نا آسان ہے۔ پھر یہ جو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو انتم الفقراء، تم سب اللہ کے لیے کی طرف محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے پرواہ ہے، ستود صفات ہے، صفات کا مالک ہے۔ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے نا، ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نئی مخلوق لا کے پیدا کر کے تمہارے اوپر لائے گا، وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ پھر آگے بتایا کہ
کہ کوئی کسی کا بوجھ آخرت میں نہیں اٹھائے گا، ہر بندہ اپنے اپنے بوجھ کا خود جو ہے نا ذمہ دار ہوگا، اور اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جیسے جو ہے نا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ، کوئی ایک نیکی دینے والا بھی آخرت میں نہیں ہوگا۔ پھر کافر اور جو ہے نا مومن کے لیے بتا دیا گیا کہ وما یستوی الاعمی والبصیر، کیا یہ جو اندھا ہے اور بینا ہے یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اندھا یہ کافر ہے، بینا مسلمان ہے۔ ولا الظلمات ولا النور، اسی طرح ایک طرف اندھیرے ہیں دوسری طرف روشنی ہے۔ ولا الظل ولا الحرور، ایک طرف دھوپ ہے سخت اور دوسری طرف سایہ ہے۔ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، اور نہ زندہ اور مردہ۔ پھر آپ نے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جس کو سنانا چاہتے ہیں سنا دیتے ہیں۔ وما انت بمسمع من بالقبور، اور جو قبروں میں ہے اس کو تم سنا نہیں سکتے ہو۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، آپ تو صرف نذیر ہے۔ پھر آگے جو ہے نا سنت اللہ کو بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سنت اللہ، یعنی اللہ کا طریقہ یہ رہا ہے، جس قوم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت میں کوئی تبدیلی جو ہے نا تم نہیں پاؤ گے۔ اگلی صورت ہے سورہ یاسین، مکی صورت ہے، اور اس میں 83 آیات ہے اور 5 اس میں رکوع ہے۔ سورہ یاسین یہ قرآن کا دل ہے، اور جو ہے نا سورہ یاسین یہ یاسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ یہ قرآن کا نام بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہے۔ والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، سٹارٹ لیا ہے قرآن کریم کی حقانیت اور جو ہے نا قرآن کریم کے سچ ہونے پر۔ آگے پھر ایک جو ہے نا دو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک رسول کی طرف سے بھیجے ہوئے قاصدوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ جو ہے نا وہ اصحاب قریہ ہے کہ جب ان کے پاس جو ہے نا مرسلون آئے ہیں، اور پھر انہوں نے ان کی طرف 2 بندے اپنے بھیجے ہیں، اور بھیج کر جو ہے نا انہوں نے جب قوم والوں نے ان کو جھٹلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فعززنا بثالث، ایک تیسرا بھیجا، اور تیسرا بھیج کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قوت دے دی، لیکن قوم والوں نے جو ہے نا ان کو پھر جھٹلایا اور کہا کہ اگر تم اپنی اس بات سے باز نہیں آئے تو ہم تمہیں جو ہے نا رجم کر دیں گے اور قتل کر دیں گے۔ بہرحال وہ باز نہیں آئے، انہوں نے کہا تمہارا معاملہ تمہارے پاس ہے، ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے جو ہے نا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ان کو قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد جب وہ مرے ہیں، مرنے کے بعد قرآن ان کے مرنے کے بعد کا جو جملے ہیں نا وہ ذکر کرتا ہے، اور جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا ہے کہ جو ہماری قوم کے پاس جا کر بتا دے کہ بھئی مرنے کے بعد ہمارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا جو ہے نا معاملہ کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمیں جنت میں بھیج دیا۔ آگے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور ان کی نشانیاں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورج، چاند اور یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ یہ سورج کے پیچھے چاند چلتا ہے، اور کبھی ایسے نہیں ہوا کہ بھئی اتنا عرصہ اتنا زمانہ گزرا کہ چاند کہیں سورج سے کیا ہو آگے نکل گیا ہو، یہ اللہ۔ اور پھر رات میں نشانیاں ہیں تمہارے لیے کہ جس سے ہم دن کو نکال کے لے آتے ہیں جب اس میں اندھیرا ہوتا ہے۔ پھر جو ہے نا سورج میں نشانیاں ہے، اور ہم نے چاند کے لیے منازل مقرر کیے ہیں، اور اس کے جو 12 برج ہے یہ مختلف جس میں چاند آتا جاتا ہے۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، نہ سورج کے لیے یہ ہے کہ وہ جو ہے نا چاند کو پالے، اور نہ دن رات ہے کہ وہ جو ہے نا دن سے آگے بڑھ جائے۔ پھر آگے مجرمین کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جب نفخ سور ہوگا، سور پھونکا جائے گا، تو سور پھونکتے وقت جو ہے نا لوگوں کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا جائے گا، اور ایک تو وہ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، مزے میں ہوں گے، کھیل رہے ہوں گے، ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کے جو جوڑے ہیں، بیویاں ہیں، وہ تکیے لگا کے آرام سے بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ گپے لگا رہے ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہہ، ان کے لیے ہر قسم کے پھل ہوں گے، ولہم ما یدعون، جو وہ چاہیں گے اللہ دیں گے۔ پھر سب سے بڑی بات سلام قولا من رب الرحیم، اس کے مقابلے میں
वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, ए मुजरिमीन आज तुम जना अलग हो जाओ इनसे। अलम अहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला ताबुदु शैतान, तुम्हें मैंने नहीं कहा था कि तुम शैतान की इबादत ना करो क्योंकि वो तुम्हारा दुश्मन है, और मेरी ही इबादत करो, यही सिरात मुस्तकीम है। और फिर आगे जना क़यामत वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला ज़बान और मुंह पर मोहर लगा देंगे, बाकी फिर हाथ बोलेंगे, पाँव बोलेंगे, और ये सारे आदमी के ख़िलाफ़ शहादतें देंगे। फिर ये कहेंगे कि भाई तुम्हारी ही वजह से तो हम ये सारा सब कुछ करते रहे, आज तुम हमारे ख़िलाफ़ गवाही देते हो। और जिस आदमी को अल्लाह तबारक व तआला उम्र ज़्यादा दे देते हैं, नुनक्किसहु फ़िल ख़ल्क़, अल्लाह तबारक व तआला उसको तख्लीक़ में उल्टा कर देते हैं, यानी बचपन से बुढ़ापे तक। अब बुढ़ापे में ये फिर गोया कि बच्चों वाली जना इसकी हालत बन जाती है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बताया गया कि शेर भी आपके मुनासिब नहीं है, पढ़ना ना हमने उनको शेर सिखाया और ना जना उसके मुनासिब है। बाकी ये जो कुरान है ये शेर नहीं है, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ज़िक्र है और जना कुरान मुबीन है। अगली जो सूरत है सूरत अस्साफ़ात है, मक्की सूरत है और इसमें 182 आयात है और 5 इसमें रुकू है। इसमें जो सबसे पहली बात सितारों के मकासद को बता दिया गया। कुरान करीम में सितारों के मकासद 3 बताए गए हैं। एक तो ज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन, देखने वालों के लिए खूबसूरती है सितारों में। दूसरा वहफ़िज़ना मिन कुल्लि शैतान, कि अल्लाह तबारक व तआला शैतान से हिफाजत के लिए सितारों को पैदा किया है और सितारों को इस तरह शैतान की हिफाजत के लिए पैदा किया कि ये जब अल्लाह तबारक व तआला ऊपर अर्श पर कोई नया हुक्म जारी करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला जो साथ में फ़रिश्ते करीब वाले होते हैं उनको वो हुक्म जना फॉरवर्ड करते हैं, उन तक वो हुक्म पहुंचाते हैं, फिर वो अगले फ़रिश्तों को। ये हुक्म आते आते आसमानी दुनिया पे आता है। इधर ये जो शैतान है ये एक दूसरे के ऊपर यूं जना एक के ऊपर दूसरा तीसरा ये आखिरी वाला जाके वो सुनना चाहता है, वहाँ से कोई आधी बात सुन लेते हैं, चुनांचे वो भागते हुए आते हैं कि दुनिया में जो इनके शैतानी नुमाइंदे होते हैं उन तक वो ख़बर पहुँचाए। अल्लाह तबारक व तआला ऊपर से उनके लिए जो ना वो शहाब साक़िब को सितारा फेंकते हैं। ये जो सितारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो ना ये इसी तरह आप बैठे हुए सहाबा बैठे हुए हैं कि भाई आप वो इसी तरह एक सितारा चलता हुआ देहातों में ऐसा बंदा जब सहन में लेटा होता है तो ये सितारे ऊपर ऐसा लग रहा होता है जैसे किसी ने सितारा मार दिया। चुनांचे आपने पूछा पता है ये क्या होता है? उन्होंने कहा शायद ये किसी बड़े आदमी के मरने या उसके ज़िंदा होने पर इस तरह होता है। आपने फरमाया नहीं, ये ऐसा नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान को मारने के लिए जो ना इनको भेजा है और इससे शैतान मारा जाता है। चुनांचे कभी शैतान मर जाता है, लग जाता है, और कभी वो अपनी बात नीचे वालों को पहुंचा देता है। तो ये दूसरा मकसद है जो ना सितारों का। इधर अल्लाह तबारक व तआला ने उसको जिक्र किया। आपके जो ना ये जो मसाजिद है, हदीस में आता है, रिवायात में आता है, जो आसमान में सितारों का काम है वही काम ज़मीन पर मसाजिद का है। जैसे हमें सितारे चमकते हुए नज़र आते हैं, आसमान वालों को नीचे ये जो मसाजिद है ये चमकते हुए नज़र आते हैं। और यही हिदायत के सरचश्मे है। हर जो दीन के ख़िलाफ़ चलने वाले शयातीन है उनको मारने वाले भी इधर ही मसाजिद के अंदर होते हैं, गोया कि दीन की हिफाजत का सबसे बड़ा ज़रिया। फिर आगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या बयान किया गया है। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़े में जो यहाँ बुनियादी बात बयान की वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़ब्ह है, आपकी क़ुरबानी है। अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वालिद ने कहा, वालिद की बात उन्होंने मान ली। उन्होंने कहा जब अल्लाह ने कहा तो फिर मुझे भी कोई मसला नहीं है। और जना वफ़दैना हो बिज़िब्हिन अज़ीम, उसके जगह अल्लाह तबारक व तआला ने एक मेंढा भेजा और उसके जगह वो ज़बह किया गया। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बचाया। यहाँ पर एक नुक्ता जना निकलता है, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ज़बह कर रहे थे ना
تو آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی۔ آنکھوں پہ پٹی اس لیے باندھی کہ دین کے ہر کام میں مشقت تکلیف ہوتی ہے فطری طور پر۔ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ بھئی مجھے کسی کام سے تکلیف نہیں تکلیف ہوتی ہے، اور اجر اور ثواب بھی۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے، تکلیف ہے، آنکھوں پہ پٹی باندھی اس لیے باندھی تاکہ مجھے تکلیف نہ ہو، اور تکلیف سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو۔ تو اللہ جب تکلیف دیتے ہیں اسی تکلیف کا اجر اور ثواب جو ہے نا ملتا ہے۔ پھر آگے جو ہے نا حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا۔ یونس علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا کہ حضرت یونس علیہ السلام جس کو مچھلی کے پیٹ میں گئے ہیں، اگر وہ اللہ کو نہ بلاتے نا تو یہ قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتے، لیکن چونکہ انہوں نے اللہ کی تسبیح کی ہے لہذا اللہ تبارک و تعالی۔ پھر یہ جو مشرکین ہے، ظالم ہے، اپنے لیے اگر ان کی بیٹی ہوتی ہے تو یہ اس کو ذبح کرتے ہیں، اس کو جیتے جی مار دیتے ہیں، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی باری آتی ہے تو ملائکہ ان کو ان کے لیے بیٹی بناتے ہیں۔ بڑی عجیب ان کی جو ہے نا کیا ہے تقسیم ہے، اپنے لیے بیٹی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے لم یلد ولم یولد، ان سب سے جو ہے نا صاف ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم رب